بسم اللہ کی اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں؟ بہتر تو ہے کہ دعا پڑھیں، کیونکہ ہر دعا کی بات کئی الگ ہوتی ہے۔ دعا ہم خود یاد کرنے کی کوشش کریں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو قرآن خدا میں اگر ہم قربانی دے رہے ہیں، دعا ہم سے یاد نہیں رہتے، اتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ ابھی دعا کے برکات اور ثمرات بھی ہمیں دکھیں گے۔ ہمیں دعا ہر چیز میں، اٹھتے بیٹھتے کھانے پینے میں جو دعائیں نبی نے سکھائی ہم کو، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس کے کتنی برکات ہمیں محسوس ہوگی۔ اس لیے یہ دعا جو ہم نے بتائی ہے اس پر عمل کریں گے۔ پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ایسے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایسے کرنی ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے، کرنے نہیں ہے، پھر جو حضرات جانتے ہیں ان سے پڑھا لیجئے، وہ پڑھ لیں گے، آپ چلائیے چھری کو، وہ پڑھ لیں گے، دعا پڑھ لیں گے، اس طرح کا عمل کریے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک جانور کے پیر کو کھلے رکھنا ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد آپ اس کو ایسے ہی بالکل آگے کاروائی نہیں کریں گے جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کے گلا کو جو ہے اتنا کھودیں تاکہ وہاں پہ جانور کے جو بچے کچھ چیز ہے جس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اسے وہاں ڈال دیں تاکہ جانور ادھر ادھر لے کر نہ پھرے۔ ہمارے وہ بھائی بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کی بھی قدر ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے ذمے اس بات کو واجب ہے، سن لیجئے، آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام سکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا احترام کرو، آپ ایک دوسرے کی عزت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اگر کوئی غیر بھی پہنچتا تھا تو آپ اس کی عزت کرتے تھے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، یہودی ہے نصارہ ہے، اگر قوم کا وہ سردار ہے یا کچھ اور ہے تو اس کو اسی حساب سے اس کی عزت کرتے تھے۔ یہ عزت سے پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی عزت کرنی چاہیے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ راستے میں اگر کانٹا پڑا ہو اس کانٹے کو اٹھا کر راستے سے سائڈ کر دو تاکہ دوسرے کو نہ چوبے۔ جو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہو تو وہ اسلام ہمیں کیسے دوسرے کو نقصان کرنے کی تعلیم دیتا ہو؟ یہ الگ بات ہے، لوگ غلط سوچ رہے ہیں، غلط بات کو پھیلاتے ہیں، ہمارا اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، انشاءاللہ حضور کی ہر بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، ایک زندگی ملی ہے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ملے گی۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کے راہ میں قربانی دے رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ پتہ چلا ہوتا، اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے آج ہر گھر میں ہر بچہ ذبح ہونے میں تیار ہوتا، پھر ہر بچے کی قربانی چلتی، پھر کیا منظر ہوتا سوچ لیجیے۔ لیکن رب کریم کو اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا، رب کریم کو دیکھنا یہ تھا کہ میرا ابراہیم میری بات پہ کتنا کھرے اتر رہے ہیں، یہ دیکھنا تھا، مقصود تھا۔ پھر جبریل علیہ السلام کو بھی بھیجا نہیں تھا، پیغام دے کر خواب میں دکھایا صرف کہ خواب میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ کر جب اتنے کھرے اتر رہے ہیں تب اللہ کا حکم آتا تو کتنا اور پہل کرتے ہیں، اس اندازہ کریے۔